اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله وأنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت. الحمد لله الحمد لله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن واجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم یا رب العالمین. الہ العالمین ہمیں جو روزوں کی توفیق آپ نے دی ہے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمایا رب العالمین. الہ العالمین رمضان کریم میں جو ہمارے روزوں کو، تلاوت قرآن کو، تراویح کو، دیگر نفلی چھوٹی موٹی عبادت ہے جو ہمیں اپنے توفیق دیے اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. الہ العالمین ہمیں آپ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمایا رب العالمین. الہ العالمین اس مہینے کی فضیلتوں سے، آپ کی رحمتوں سے، مغفرت سے ہمیں سرفراز فرمایا رب العالمین. یا رب العالمین یہاں جتنے بھی بھائی حاضر ہیں، بہن بھائی حاضر ہیں، الہ العالمین ہم میں سے کسی کو رمضان کی برکات سے، آپ کی فضل و رحمت سے محروم نہ کرنا یا رب العالمین. الہ العالمین آپ کی مغفرت سے ہمیں محروم نہ کرنا یا رب العالمین. الہ العالمین ہم سب کے گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے یا رب العالمین. ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات سے نوازے یا رب العالمین. الہ العالمین ہم پریشان لوگ ہیں، تنگ دستی کا شکار ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر پریشان ہے. ہماری پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما یا رب العالمین. بیمار جو ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین. یا رب العالمین جن کو معاشی پریشانی ہے ان کی معاشی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جہاں جہاں جو بھی مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین. اپنے فضل کے، اپنے خزانے سے بر دے، ہماری دلوں کو ایمان کی سعادت سے بر دے، ہمارے گھروں میں برکت دے یا رب العالمین، ہمارے مال و اسباب میں برکت دے یا رب العالمین. یا رب العالمین ہماری عمر، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری مال و متاع میں برکت عطا فرما یا رب العالمین. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے یا رب العالمین. جب تک ہم زندہ رہے ہمیں مبارک کر دے یا رب العالمین. دنیا میں جب تک رہے ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اچھائی اور بلائی کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. یا رب العالمین لیلۃ القدر کی برکات سے ہمیں نوازنا یا رب العالمین. اپنی الہ العالمین آپ نے مغفرت عام کے اعلان کیے یا رب العالمین. آپ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا ہے. الہ العالمین آج ہم آپ کے درگاہ میں، آپ کے بارگاہ میں آپ سے طلب کر رہے ہیں، آپ ہی کو پکار رہے ہیں یا رب العالمین. ہمارا اعتماد اور توکل آپ ہی پر ہے یا رب. ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا یا رب العالمین. الہ العالمین اپنے دروازے سے ہمیں مایوس نہ کرنا اپنی رحمت سے یا رب العالمین. ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بر دے یا رب العالمین. الہ العالمین پورا سال ہم نے غفلت میں گزارا، گناہوں میں گزارا یا رب العالمین. آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس اپنی گناہوں کے سوا کچھ نہیں، صرف امید لے کر آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں یا رب العالمین. ہمیں مغفرت فرما، ہم سے عفو درگزر فرما یا رب العالمین. ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے یا رب العالمین. الہ العالمین حشر کے میدان میں یا رب العالمین ہمیں دنیا کی مخلوق کے سامنے یا رب العالمین شرمندگی کا مقام نہ ہو یا رب العالمین. الہ العالمین ہمارے ہمیں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں یا رب العالمین. یا رب العالمین کل قیامت کو ہم اپنے محبوب صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں ان کی پڑوس بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم پر رحم فرما
الہ العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے فرمان بردار بنا دے، محسن بنا دے یا رب العالمین، ہماری اولاد کو ہمارے لیے نیک اور سعادت مند اور خوشی کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم جو محنت کرتے ہیں دن رات، ان سب کو، ان چیزوں کو یا رب العالمین دنیا کی سعادت مندی اور آخرت کی سعادت مندی کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری حاجات بہت زیادہ ہے، الہ العالمین ہماری پریشانیاں حد سے زیادہ ہے یا رب العالمین، ہمیں وہ عطا کر یا رب العالمین، وہ رزق عطا کر، وہ خوشیاں عطا کر جو ہمارے گمان میں نہیں ہے یا رب العالمین۔ الہ العالمین آپ کا فضل، آپ کا اکرام، انعام اتنا وسیع ہے یا رب العالمین، اسی وسعت کے مطابق ہمیں اپنی فضل، انعام، اکرام سے نوازنا یا رب العالمین۔ یا رب العالمین آج لیلۃ القدر کی رات ہے، ہمیں بخش دے الہ العالمین۔ آج ہمیں اگر مغفرت نصیب نہیں ہوا تو ہمیں کب مغفرت نصیب ہوگا؟ اگر آپ کے دروازے سے ہمیں مغفرت نہ ملا، فضل و انعام نہ ملا، ہماری پریشانیاں دور نہ ہو تو ہم کہاں جائیں یا رب العالمین؟ ہماری امید آپ پر ہے، ہمارے توکل آپ پر ہے الہ العالمین، آپ ہمارا الہ ہے، رب ہے، ہمارا رجوع، ہمارا جینا مرنا، ہماری تمام طرح کی عبادات، ہماری زندگی سب آپ کے لیے ہے یا رب العالمین۔ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول، منظور و مقبول فرما، قبول فرما اپنی بارگاہ میں یا رب العالمین۔ ہمیں بہر رمضان نصیب فرما اور ہم صحت اور عافیت اور ایمان کی حالت میں ہو الہ العالمین۔ جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تمنا رکھتے تھے، مسجدوں میں آنے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ رکھ نہیں پائے، آ نہیں سکے، الہ العالمین انہیں بھی پورا اجر عطا فرما یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری نوجوانوں کو، خواتین کو، بہن بھائیوں کو الہ العالمین ایمان پر چلنے کی، استقامت کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، اور دنیا سے خاتمہ بالخیر ہو، جب دنیا سے جا رہے ہو تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو الہ العالمین۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری مملکت کو الہ العالمین ترقی عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے اوپر ان حکمرانوں کو مسلط کریں جو ملک کی اور عوام کی، اسلام کی، ملک کی، مملکت کی خیر اور بلائی چاہتے ہو الہ العالمین۔ الہ العالمین دشمنوں کے شر سے، چال سے ہم سب کو محفوظ رکھنا الہ العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کو آپس میں اللہ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ذات کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں یا رب العالمین۔ ہم جتنے یہاں ہیں یا رب العالمین سب کے حاجات کو پوری فرما یا رب العالمین، مغفرت عطا فرما، ہماری گردنوں کو یا رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرما یا رب۔ یا رب ہم اتنے گناہ کر چکے یا رب العالمین، ہمارے گناہوں سے تو دنیا بھر چکے، بس ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے، کوئی نیکی نہیں جو ہم آپ کے بارگاہ میں پیش کریں، بس ہمیں تو مغفرت چاہیے یا رب۔ ہم کدھر جائیں اگر آپ مغفرت عطا نہ کریں تو کہاں جائیں یا رب؟ بس ہمیں مغفرت چاہیے یا رب، بس آپ کی سے امید ہے، آپ کی ذات سے امید ہے یا رب، ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما یا رب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی وارث بھائی، ایک تو ناصر بھائی کو کوسٹ بنائے، ان کی خوبصورت آواز سننی ہے۔ کر دیا ہے، وہ اسپیکر نہیں آ رہا، چلے اسپیکر پہ کر دیں۔ جی ریکویسٹ بھیجی ہے، ان کو 2-3 بار بھیجی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کچھ۔ ایک سوال ہے میرا، کامن سوال ہے، وہ کامن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہماری اپنی کمائی ہو یا پبلک کے ٹیکسوں کی کمائی سے، پرائم منسٹر اپنے پاس، کرائم منسٹر یا جو جتنے لوگ لے کے اپنے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ کہاں تک درست ہے سر جی؟ وہ کہاں تک ہوتا ہے؟ ہمارے لیے تو ہے کہ ہم لوگ اپنی کمائی سے جائیں گے، لیکن کیا ان لوگوں کو چھوٹ حاصل ہوتی ہے؟ کیا ایسے کوئی اس میں ہے اسلام میں یا کوئی ایسی بات؟ یہ ایک سوال پوچھنا تھا، شکریہ بہت بہت۔ جی ٹھیک ہو گیا، ناصر صاحب ویلکم جی۔ جی آپ کی آواز بات کریں تاکہ سب سنیں، پھر جواب بھی دیں آپ بھی، اور باقی پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر، زکوٰۃ کا جو استعمال ہے حج کے لیے۔ اصل میں سب کو میری طرف سے سلام۔
اور آج ماشاءاللہ شکیل بھائی نے دعا بھی بڑی خاصو کی ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور باقی چونکہ وہ پرلی طرف ایک سپیس چل رہی ہے مراد سعید کی، اور ایک طرف عمران ریاض خان بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑا سا میں وہاں تھا، پھر میں نے کہا میں اپنے سپیس میں بھی ضرور جاؤں، ضروری تھا. تو ایکچولی لاسل صاحب، یہ پوری قوم کا یہ سوال ہے، آپ کا نہیں ہے. لیکن چونکہ غلاموں کو حق نہیں ہوتا سوال کرنے کا، اور اگر وہ کہیں کر بھی دے غلطی سے تو جواب اگلے کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے. تو چونکہ ہم 5 جنرلوں اور ایک چیف جسٹس اور ایک الیکشن کمشنر کے آگے اس وقت غلام ہیں، اور ان کا باپ جو ہے وہ واسطۂ امریکہ ہے اس وقت، تو ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں. ابھی ہم تو آج کی تاریخ میں زمین سمیت جو پوری قوم کو جو غلام بنانے والا سیٹ اپ تھا، جو کشمیر بیچا تھا اسے 75,000 مانک شاہی سکھوں کے عوض، تو ایسے ہوا ہے. ہمیں بھی 300 ملین ڈالر اور 600 کروڑ روپیہ اس کے عوض پوری قوم کو بیچا گیا ہے. تو ہمیں تو سوال کرنے کا یہ حق نہیں ہے جب تک کہ ہم انڈوز نہیں کروا دیتے کہ نئے الیکشن ہوں، نئی حکومت بنے، ان لوگوں کے ووٹ سے آئے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی جو بھی آئے اس کے بعد ہمیں یہ سوال کرنے کا حق ہوگا. پہلے تو ہے ہی نہیں. تو ابھی تو اس سوال کو میں پوسٹ پون کرتا ہوں، اس جواب کو. یہ صحیح سوال ہی صحیح نہیں ہے، غلاموں کا کوئی سوال نہیں. They never ask question and they never give order. They just obey. جی شاید ظاہر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری رائے میں اس کا جواب بڑا سادہ ہے. وہ یہ کہ ہماری ویلفیئر تو ہم سب چلاتے ہیں، جس میں کچھ ہی آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے. اپنا مائک ٹھیک کریں. ہیلو، اب ٹھیک آ رہی ہے ناصر بھائی؟ جی آپ ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا سوال میرے خیال جواب شاید بہت سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ویلفیئر سوسائٹی ہے جس میں 22 کروڑ لوگ محنت کرتے ہیں، روز دیہڑی لگاتے ہیں. اس کے بعد کچھ ہزار لوگوں کی جو ہے نا وہ ضروریات زندگی پوری کی جاتی ہے، اور ان کو عمرہ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ملک کے جو ہے نا وہ نظام کو سنبھال سکے. آپ نے نظام کو یا ملک کے نظام کو قربان جاؤ. بھائی جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ 22 کروڑ بھیجے تو یہ ابھی بھی ویسے ہی کنسیڈر ہو رہا ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ فلانا نے غلطی کی ہے اور وہ غلطی کا ازالہ کر لے. ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ غلطی وہ ہوتی ہے جو ڈیسیژن میکنگ میں ہو جاتی ہے. جب آپ ایجنڈے پہ یا ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، غلطی نہیں ہوتی. پھر آپ کو یا ایجنڈا پورا کرنا ہوتا ہے یا ٹرمز پوری کرنی ہوتی ہیں، ادروائز آپ کو سازش کا حصہ کہتے ہیں. جی ظاہر اسے سازش کا حصہ کہتے ہیں، اور یہی سازش ہے. اچھا جی حاصل صاحب آپ پلیز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ناصر بھائی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ غلاموں کو کوئی حق نہیں سوال کرنے کا، لیکن جو میرا مذہب ہے، جو میرا دین ہے، میں اس لحاظ سے شکیل بھائی سے سوال پوچھتا ہوں، کیا حدیث میں ایسا کہیں ہے کہ ہم جو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، جو ٹیکس کی رقم بھرتے ہیں، اس سے وہ لوگ عمرہ کر سکیں؟ یہ میرا کہنے کا مطلب ہے، اور نہیں ہے. جی شکیل صاحب بات کریں. جی لاحسن صاحب، اس میں ایک سمپل فارمولا ہے اسلام میں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، پاکیزہ ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول، مقبول و منظور فرماتا ہے. جس میں بھی پاکیزہ چیز شامل نہ ہو، جو بھی چیز جو پاک نہ ہو، وہ کسی بھی طرح سے اس میں شبہ ہو، کسی بھی طرح سے اس میں حرام شامل ہو جائے، وہ حکمران ہو، وہ عوام ہو، اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی فرد سے ہو، تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی مقبول فرماتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں تو ویسے بھی
جو زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس میں میرے خیال میں پچھلے سالوں میں یہ مسئلہ چھڑا تھا. تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے پاس سواری نہیں تھا، ایک عام معاشرے کا عام آدمی تھا. کیونکہ اس کی گھر والی جو نا حج کے لیے نکل رہی تھی، اس کے پاس سواری نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے لیے جو گھوڑے تیار کیے گئے تھے تو ان میں سے ایک گھوڑا ان کو دے دیا، کہا کہ آپ اس پر بیٹھ کر چلے جائیں حج کے لیے. اور اس مسئلے کو امام احمد نے، اور اس وقت میں نے اسٹڈی کی تھی اس مسئلے کے اوپر، اور ابن رجب حنبلی نے جو ہے نا اپنی کتاب میں تفصیلاً اس کے اوپر بحث کر کے کہا اگر آدمی اتنا غریب ہو تو اگر وہ وقت کے حاکم کے پاس بیت المال کے مسلمانوں کے جو بیت المال ہے وہ غریب آدمی کو دے کر اس کی تمنا پوری کر سکتے ہیں، لیکن امیر آدمی کے لیے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو سارا جاری ہے 70 سالوں سے ہمارے اوپر، اس کے اوپر تو جیسے ناصر نے فرمایا نا ایسا ہی حالت ہے. شاہد بھائی اس پہ کچھ ریمارکس دینا چاہتے ہیں، ان کا ہینڈ ریز ہے. اور زاہد بھائی کی، پہلے شاہد بھائی کی بات سن لیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کب زکوٰۃ دیتے ہیں 22 کروڑ لوگ، اور زکوٰۃ تو یہاں لوگ ڈائریکٹ لوگوں کو دیتے ہیں. جو آپ کے پاس خزانے میں پیسہ جمع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سروسز چارجز ہیں آپ کے جو آپ سے لیے جاتے ہیں ٹیکس کی شکل میں. تو وہ ان پہ جو وہ جن کا حق ہے وہ کر رہے. تو اس لیے یہ دو چیزیں ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جس ملک کے اندر زکوٰۃ ڈائریکٹلی گورنمنٹ لیتی ہو وہاں اس کا بیت المال انشورڈ کرتا ہے جان و مال کی حفاظت کی لوگوں کی. تو اگر بیت المال ایکٹیویٹ نہ ہو، جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری وہ نہ لیتا ہو، تو ایسی جگہ کے اوپر پھر آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ کر کے ٹیکس کو کلیم نہیں کر سکتے. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بہرحال شاہد بھائی بولیے. جی شکریہ ناصر بھائی. میں اصل میں جو سوال حاصل بھائی نے پوچھا ہے تو اس سوال سے کوئی 10 قدم اگلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، اور خصوصی طور پر شکیل بھائی کے سامنے، کیونکہ شکیل بھائی ماشاءاللہ علوم اسلامیہ کے طالب علم بھی ہیں اور ہمارے لیے مولوی بھی ہیں. وہ انہوں نے نام کے ساتھ بھی مولوی لکھا ہوا تھا، خیر ابھی ہٹا دیا. تو سر یہ تو جو بات ہے نا جائز ناجائز کی، وہ تو میرا خیال سوال ایک بڑے آپ نے خوبصورت اور لطیف پیرائے میں پوچھا ہے. تو اسلام تو ایسی کسی چیز کی اجازت تو کیا، اسلام تو اس پہ جو پکڑ فرماتا ہے نا، وہ پکڑ ہم اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب احادیث دیکھتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا مال اس کی کتنی حرمت ہے، اور خصوصی طور پر وہ مال جو کہ ایک ایسی قوم کا ہو کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے مرتے ہوں، اور جس کے بیمار ان کو دوائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مرتے ہوں، اور جہاں پر لوگ آگ بجھانے کے آلات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر نوجوان بچے بوڑھے وہ جل کے مر جاتے ہوں. اس قوم کے پیسے کی اللہ کے نزدیک کیا قدر ہوگی؟ اور اس کے پیسے کو جب اس طریقے سے اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس کو استعمال کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا جو لیول ہے اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. اچھا میرا سوال جو ہے نا وہ یہاں سے مزید آگے ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جن کو اپنا دینی رہنما کہتے ہیں، دینی رہنماؤں کی اس ضمن میں کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ لوگوں کو صرف نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا ہی ان کی ذمہ داری ہے؟ رمضان کے روزے کیسے رکھنے ہیں یہی ان کی ذمہ داری ہے؟ یا پھر زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے؟ اور اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر یہ حالات کیوں ہیں؟ اگر یہ حالات ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اور کتنی آوازیں ہیں جو ہم اپنے ملک کے اندر اپنے علماء طبقے کی طرف سے، میری تقریباً 44 سال الحمدللہ ایج ہو گئی ہے، اس ایج میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ تقریباً 35 36 37 سال تو ہو گئے، میں نے کوئی آواز نہیں سنی ماں سوائے کسی بہت کمزور آواز کے کہ جو بیچارے کسی انفرادی طور پر کسی نے اٹھائی ہو، کبھی آواز نہیں اٹھاتے. تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا اس چیز کے جواب دینے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ عام لوگوں سے زیادہ ذمہ داری ہمارے علماء کی کیا نہیں بنتی کہ وہ اس اللہ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ جبکہ ہماری مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ لمبے لمبے واز ہوتے ہیں،
जुमा का खुतबा अरबी का खुतबा होता है, उसको अरबी में पढ़ा जाता है, किसी को समझ नहीं आती, सारे डुनवटे सामने बैठे होते हैं, किसी को समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो होती है, लेकिन अपनी तकरीर उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में, बलोची में, कश्मीरी में, किसी भी जुबान में या बल्ती जुबान में या गिलगित की जुबान में उसको किया जाता है और अपना मतमा नजर जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन वो खुतबा जो कि मसनून खुतबा है, जो हमारे लिए सबसे जरूरी जुमे वाले दिन की चीज है, उस खुतबे को सिर्फ अरबी के अंदर पढ़ने पर ही इक्तफा किया जाता है। तो लोगों जो ये जिम्मेदारी है लोगों को ये बताना कि यार ये जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है ये बिल्कुल गैर इस्लामी है और इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये जिम्मेदारी, शकील भाई से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या ये जिम्मेदारी उलमा की नहीं है? और अगर ये जिम्मेदारी है तो वो पूरी क्यों नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो फिर इसकी अल्लाह ताला के यहाँ क्या सजा है? जी मेरा ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई ऐड करूंगा आपकी बात में, और सवाल आपका बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका भी दीनी ताल्लुक है, आप भी चीजों को समझते हैं। देखें, तीन चीजें हैं, तीनों को हमने मिक्स अप कर दिया है और एक लस्सी बना दी है। ऐसे है कि दीन का ताल्लुक अदलिया से है, सीरत और उसवा हसना का ताल्लुक माशरे से है, उलमा का ताल्लुक दर्स और तदरीस से है। दर्स और तदरीस वालों को जब आप इस पे क्यों कि जो इनके नसीहत का एक दिन होता है जुम्मे का खुतबा, जो वाजिब है मुसलमान उम्मत को जमा होने का अपनी करीबी जामिया मस्जिद में, तो जब वो जमा होते हैं तो वहाँ एक वाज होता है, एक खुतबा होता है, दो चीजें होती। अरब के अंदर तो चूंकि अरबी के अंदर सारा होता है, हमें पता नहीं चलता वाज कब हुआ और खुतबा कब। ये जो खुतबा है और वाज है, ये हाकिम वक्त का हक होता है कि वो लिख कर दे कि तमाम मसाजिद के इमाम उसको पढ़े और लोगों को एक्सप्लेन करें एडवाइस के तौर पे, क्योंकि नसीहत हाकिम का हक होता है, मौलवी का नहीं है। मौलवी का ताल्लुक सिर्फ दर्स और तदरीस से है, एक टीचर का ताल्लुक है उसका जो मामला है। एक दूसरा ये है कि जो दीन है, दीन देखिए शरीयत को कहते हैं, कवानीन को कहते हैं। तो कवानीन जितने भी हैं उस दो तरह के हैं। एक है अल्लाह ने जो हुदूद मुख्तस कर दी है, जो लिमिटेशंस अल्लाह ने आपको दे दी। दूसरा है ताजीर, ये जो काजी कज़ा है, काजी वक्त है, ये उसका स्वाबदीदी हक होता है कि वो स्पिरिट ऑफ द लॉ के तहत उसको अपनी तरफ से वो दे सकता है, फतवा दे या उसका जो क्या कहते हैं फैसला दे। अब दीन को हमने माशरे में छोड़ दिया है, मजहब ले लिया है अदलिया ने, ठीक है। मौलवी का काम था दर्स और तदरीस, उस पे हमने बोझ डाल दिया वाज और नसीहत का भी। और हाकिम वक्त अमेरिका को सलूट मार रहा है जाके, तो वहां पे एक आपका जो अभी एक फिनांस मिनिस्टर गया है, वो हरामजादा वहां बैठ के ये कहता है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये जो इमरान खान आयतें पढ़ता है कुरान की, ये अपने आप को तालिबानाइजेशन माइंड को शो कराता है, यानी वो वहां पे उसको फाशिस्ट बना रहा है और दहशतगर्दों के साथ लिंक कर रहा है। तो वहां पे उसने तौहीन की कुरान की आयत की भी। तो इसी तरीके से है, जब पीछे पूरी गवर्नमेंट ने यानी फॉरेन मिनिस्टर जो होता है या फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो इंडोर्स करता है या पॉलिसी लेके चलता है अपने प्राइम मिनिस्टर से, तो यानी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, आपकी पूरी कैबिनेट और उसका वो मिनिस्टर वहां जो बैठा हुआ है, ये माइंड सेट लेके चल रहे हैं। तो चीजें सारी मिक्स अप है शायद भाई, यानी कोई भी बंदा अपने डोमेन को नहीं जानता लेकिन दूसरे का काम जरूर करना चाहता है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगता है ये सवाल उलमा पे नहीं बनता, क्योंकि उनका जो काम दर्स तदरीस है वो सही कर रहे हैं। हमने जो उल्टा बोझ उन पे डाला है उससे तफरकाबाजी बढ़ी है और नुकसान हुआ, इस्लाम को कोई फायदा नहीं हुआ उससे। जी शकील भाई, अभी आप रोशनी डालिए। नासिर भाई एक मिनट आपकी बात के साथ मैं ये चीज छोटी सी ऐड कर दूं ताकि शकील भाई के लिए ये चीज जो है ना मजीद क्लियर हो जाए। सवाल जो है, देखिए जो आपने जो फरमाया ठीक है, बुनियादी काम वो है, लेकिन उसके अंदर ही जो वाज़ और नसीहत है वो आती है कि कौम के अंदर जो खराबी फैली हुई है उस खराबी को कुरान और हदीस की रोशनी में दूर करना वो उलमा की जिम्मेदारी है। लोगों को उस चीज का वाज करना, उसकी तलकीन करना। हमारे इमाम जिनका नाम हम लेते हुए ये कहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं की फिका को मानेंगे, किसी और की फिका को नहीं मानेंगे, लेकिन उनके बारे में ये बात हमेशा छुपाई जाती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम कहाँ गुजारे थे।
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا عرصہ جیل میں رہے تھے اور جیل میں وہ کس وجہ سے رہے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ علماء حق جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے جب بھی کوئی غلط بات ہوئی ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہے. یہ صرف ہمارے ہاں ہی ایسا ہو رہا ہے، نام تو ہم ان کا بڑا ڈول بجا کے لیتے ہیں کہ ہم ان کے جو فقہ ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن ان کی جو اعمال ہیں، جو ان کا کام تھا، اس کام کے قریب بھی نہیں ہے. ہمارے کندھے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو امام کے فرامین کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ بیسیکلی یہ ذمہ داری بیسیکلی علماء کی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو قوم بالکل بھٹکی ہوئی ہے تو اس قوم کو سیدھا راستہ وہ بتائیں کہ دیکھو بھائی قرآن کے اندر اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہوا ہے. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ قرآن کے اندر اللہ نے انصاف کا، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ انصاف کرو؟ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کرنا بس جو ہے نا وکیل ہے نا جج ہے نا یہ انصاف کریں گے. تو ان سے کیا ہوا انصاف تو ہم ماشاءاللہ 70 سال سے لے رہے ہیں، اور ابھی تو بہت زیادہ انصاف تیز ہو گیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور 24 گھنٹوں کا رزلٹ یہ ہے کہ دنیا کی جو عدالتوں کی رینکنگ ہے اس میں سب سے نیچے آ رہے ہیں. تو یہ تو انصاف نہیں دیں گے، تو ان کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ذمہ داری جو ہے یہ اس کے حوالے سے ذرا وہ یہ روشنی ڈالیں اس پہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. جی شکیل بھائی آپ روشنی ڈالیں، میں بہت ڈفرینٹ وے پہ سوچ رہا ہوں، بڑی عطا ہوئی ایک بات لیکن بات میں کروں گا. جی شکیل بھائی. جی بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، ناصر بھائی. اچھا، اصل بات یہ ہے نا اسلام میں، جیسے ناصر بھائی نے بھی بتایا، اسلام میں امر بالمعروف کا جو ہم نے درجہ جو پچھلے دنوں حدیث میں بیان کیا تھا، اس میں یہ کہا ہے کہ عمل بالمعروف کا جو مرتبہ ہے، مراتب ہے، جو درجات ہے، اس کے 3 درجات میں اس کو تقسیم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے روکنے کا اختیار حکمرانوں کا حاصل ہے. زبان سے روکنے کا اختیار جو مساجد اور مدارس کے ذمہ دار یا معاشرے کے افراد جو ذمہ دار رہتے ہیں ان کو زبان سے لوگوں کو سمجھانا اور حقیقت پہنچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور باقی دل میں اس کو برا جاننا کمزور طبقے کی ہے جس معاشرے میں اس کا کچھ بھی نہیں چلتا. ایک چیز یہ ہے، علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ برائی کو بیان کرنا. اب آپ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں برائی کو اچھا کر کے قانون پاس نہیں ہوا ہے. چور کی سزا آئین میں مقرر ہے، قانون میں مقرر ہے. چونکہ اسلامی ریاست میں 3 قسم ہوتا ہے. ایک ہوتے ہے سلطہ، حاکم جیسے پارلیمنٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تشریعی جو آئین کی تشریح کرتا ہے، قرآن حدیث کی تشریح کرتا ہے. ہمارے ہاں پارلیمنٹ قانون کی بناتا ہے اور وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی بناتا ہے. ظاہری بات ہے ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، کوئی قانون قرآن حدیث سے متصادم نہیں ہوگا. آتی ہے سلطت تنفیذیہ جو ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے، جس کے اندر ہماری عدالتیں، پہلے نمبر پر عدالتیں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے محکمہ پولیس آتے ہیں، پھر اس کے پاس ہماری دیگر ادارے ہیں جو ملک میں مجرم کو سزا دینے، امن امان کو بحال رکھنے، قانون کو فالو کرنے میں حکومت کی مدد کرتی ہے. تو وہاں پر ابھی میرے خیال میں کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا چور کی سزا ہاتھ کرنا نہیں ہے. چوری اگر کوئی دھوکہ دہی دیتا ہے، دھوکہ دہی اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ تو سب کہیں گے. لیکن اس پہ عمل کرانا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی چور ہے تو اس کو پکڑ کر میدان میں پکڑنے کا کام علماء کا نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس طرف ہم جائیں گے تو افراتفری پھیلیں گے، جیسا کہ سلمان تاثر کے واقعے پہ ہوا تھا. جب میدان میں آ کے قانون پر خود عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے تو ملک میں افراتفری پھیلیں گے. علماء کا کام حق اور سچ کو بیان کرنا ہے. جو بیان کریں گے وہ حق پر ہوں گے، جو بیان نہیں کریں گے وہ باطل پر ہوگا، وہ حق کو چھپا رہے ہوں گے. دوسری بات کیا نام ہے، خطبے کے بارے میں پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھتے. میں تو سمجھتا ہوں خطبہ اردو میں ہونا چاہیے. میں جب بھی خطبہ دیتا ہوں میں اردو میں پہلے والا بھی دوسرا بھی دونوں اردو میں بیان کرتا ہوں. اور میری اپنی رائے یہ ہوتا ہے سال میں 53 سے 55، اگر ایک خطیب سال میں 53 سے 55 خطبہ دینے کے بعد وہاں موجود 3 سے 4 آدمی کو دین کے قریب نہیں لا سکتے، معاشرے میں موجود کسی بگاڑ میں کو لوگوں کے سامنے لوگوں کو اس سے دور نہیں کر سکتے، تو وہ خطیب ناکام ہے.
اگر کوئی عالم 100 خطبہ دینے کے بعد یا 50 طالب علم کو بخاری پڑھانے کے بعد اگر وہ عملی میدان میں طلباء جو ہے نا دین سے دور ہے تو وہ مدرسہ بھی ناکام ہے، وہ عالم بھی ناکام ہے۔ لیکن ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کے اوپر علماء کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس چیز کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دے سکتے ہیں۔ ابراہیم کے باپ کو ہدایت نہیں ملا، نوح کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملا، لیکن انہوں نے بیان کی۔ علماء کی ذمہ داری حق اور سچ کو بیان کرنا ضروری ہے، وہ ان کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا، اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو پکڑنا یہ قانون کی ذمہ داری ہے، عدلیت کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارے ہاں ہر چور کے اوپر کیس لگتا ہے، پھر وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، تھانوں سے ضمانت پر چلے جاتے ہیں، انہیں کہاں کہاں سے سپورٹ ملتی ہے۔ اس میں میرے خیال میں علماء تو وہاں کوئی بات کرے تو اسی مولوی کو صبح جو ہے نا غائب کریں گے۔ میں کہتا ہوں، میں صاف کہتا ہوں، ٹھیک نا، ابھی آج میں اسپیس میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ پتہ ہوتا ہے مولوی شکیل یہاں پہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن جو کچھ چوری کیا جاتا ہے کیا وہ پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ ہم مولویوں کا شکایت یہ ہے، اگر میں فجر کے بعد اٹھ کر اپنی مجلس میں مسجد میں درس دیتا نا، اگر میں کل کوئی غلط بات کرے تو شام کو پہنچ جاتا ہے، بابا تو نے یہ بات کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو چوری ہوتے ہیں ملک میں کیوں نہیں پتہ چلتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، جب طاقتور لوگ سب مل کر چوری کرتے ہیں، سب اپنا اپنا حصہ اٹھاتے ہیں، یہ سب اٹھاتے ہیں، سب ہے، مولوی سے لے کر وہ ادھر ہر طرح کے بڑے لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم سب اس معاشرے کا مجرم ہے، مولوی ہے، غیر مولوی ہے، عوام ہے، جتنے ذمہ دار لوگ ہیں نا اتنا اس کی ذمہ داری، اتنا اس بیماری میں، اس کرپشن میں اس کا ہاتھ زیادہ ہے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔